بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مسائل کے سلسلے میں جو اقساط ہم نے شروع کی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس موقع پر کچھ اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو مسئلہ ہوگا اس کا تعلق ہے حرف تہجی جیم سے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یقیناً روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق خالص اللہ تعالی کی رضا سے ہے۔ اس اہم عبادت کو انجام دیتے ہوئے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا تو روزے کا فائدہ یقیناً اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال چیز سے روزہ تو رکھے لیکن جھوٹ بولے تو اس کا روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس کا روزہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے سے جو ثواب عطا فرمانا چاہیں وہ ایک جھوٹ بولنے والے شخص کو عطا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سب کو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے یقیناً پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے کسی چیز کا چکھنا۔ اگر حالت روزے میں کوئی آدمی کوئی میٹھی یا کھٹی یا کھاری چیز چکھ لیتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، اس کو نگلتا نہیں ہے، تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل بھی کچھ احباب نے سوال کیا تھا ٹوتھ پیسٹ کے تعلق سے کہ اگر کسی نے برش کیا ٹوتھ پیسٹ لگا کر اور اس کو نگلا نہیں، تھوک دیا، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے روزہ ہو جاتا ہے لیکن وہ مکروہ ہے، تو جواب یہی ہے کہ اسی طرح پر کوئی بھی چیز اگر کوئی آدمی چکھ لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، روزے کے مقاصد کے خلاف ہے۔ یہاں ایک چیز علماء نے بیان یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ماں ہے اپنے بچے کو کوئی چیز کھلانا چاہتی ہے اور بچہ نہیں کھا رہا ہے تو اس کو سمجھاتے ہوئے کھلانے کے لیے بحالت روزے میں وہ اس کو چکھ کر بتاتی ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کا شوہر ظلم کرتا ہو، اگر کھانا یا اسی طرح سالن وغیرہ مزیدار نہ ہو تو وہ ستاتا ہو، تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ بیچاری سالن بناتے ہوئے یا کھانا پکاتے ہوئے اگر مزہ چکھنے کے لیے، مزہ دیکھنے کے لیے چکھ لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ اس بیچاری کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بضرورت بدرجہ مجبوری ایسا چکھ رہی ہے، لہذا اس کو جو ہے مکروہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ عام حالت کے اعتبار سے نہیں ہے، مخصوص حالت ہے۔ اس کے بعد اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہماری بہن یا لڑکی روزے کی حالت میں ہو اور اس کو حیض آ جائے تو جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا روزہ وہ نہیں ہوگا، شام تک اسی حالت میں رہنا چاہیے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی حائضہ عورت ہے اور دن کے وقت میں وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے تو بھی اس کو اسی حالت میں شام تک رہنا چاہیے، اس کا بھی یہ روزہ مکمل نہیں ہوگا، بعد میں اس دن کی بھی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ تو چاہے بحالت روزہ حیض آئے تو اس دن کی قضا کرنا پڑتا ہے، یا حیض سے پاک ہوئی کوئی خاتون تو بھی اس دن جو ہے اسی حالت میں وہ گزار تو لے گی لیکن روزہ نہیں ہوگا، اس کو جو ہے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے دانتوں میں خلال کرنے کے تعلق سے۔ حرف تہجی خے سے لفظ آتا ہے خلال کرنا، کوئی چیز دانت میں جو ہے کچھ گوشت وغیرہ کے ریشے پھنسے ہوئے ہوں تو خلال کے ذریعے جو ہے اس کو نکالنا۔
اگر کوئی جو ہے روزے کی حالت میں اس طرح خلال کر کے جو ہے نکلی ہوئی چیز زبان کے ذریعے اسی کو نگل لیتا ہے، اگر وہ چیز ذرا بڑی ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ناپسندیدہ ہے، یہ برا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ چھوٹی چیز ہے، اگر اس کو ویسے ہی زبان سے باہر نکالے بغیر ویسے ہی زبان سے خلال کے ذریعے اس کو نگل لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر چھوٹی بھی چیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے نکالا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے کھا لیا، دوبارہ اس کو نگل لیا، تو چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ چیز بھی جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے، قبیح فعل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو خلال کے تعلق سے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. بہتر ہے کہ سحری کے فوراً بعد، سحری کا وقت باقی رہنے کے وقت ہی میں ہم کو جلد سے جلد خلال کر کے اپنے دانتوں وغیرہ کو اچھی طریقے سے کلین کر لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے. اور ایک اہم مسئلہ ہے خون نکلنا. روزے کی حالت میں اگر کسی کا خون نکل جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کچھ صاحبین نے سوال کیا تھا کہ جو ہے بلڈ ڈونیشن کرنا، بحالت روزہ اگر کسی کو ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے، کسی کو خون عطیتاً تحفتاً دیں گے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے مشکل ہے، کیونکہ جس وقت خون دیا جاتا ہے تو اس وقت تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا یا پینا پڑتا ہے، ورنہ آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے. لہذا اس لیے نہیں کہ روزے میں خون دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس لیے کہ روزے کی حالت میں بلڈ دینے سے آدمی جو ہے کمزور ہو سکتا ہے، لہذا پرہیز کر لینا چاہیے. اس کے بعد حروف تہجد دال سے بھی کچھ مسئلے ہیں جس کا ذکر کیا جائے گا. وہ ہے روزے کی حالت میں دانت نکلوانا یا داڑھ نکلوانا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نہایت شدید ضرورت کے بغیر روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نہیں نکلوانا چاہیے. ہاں اگر کسی کو دانت میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو اور طبیب نے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب اس کو نکالنا ضروری ہے، اور وہ دن کے وقت میں ہی بلا رہے ہیں، شام کے وقت میں جو ہے وقت نہیں دیتے ہیں، تو ایسی مجبوری میں جو ہے دانت نکالا جا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر دانت نکالنے کے دوران دانت صاف کرتے ہوئے میں کچھ پانی جو ہے حلق میں چلا گیا یا جو ہے کوئی دوا وغیرہ حلق میں چلی گئی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. بچے کو دودھ پلانا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ یقیناً پلا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو کیا روزہ رکھنا فرض ہے؟ اگر وہ روزہ اگر نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے، جو مسلمان اور ماہر ڈاکٹر ہوں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو یا اس کے بچے کو روزے کی حالت میں روزہ رہنے سے نقصان ہوگا، تو پھر ایسی مجبوری میں وہ اس وقت میں روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہے. اور ایک مسئلہ ہے دھواں کا. بلا اختیار اگر جو ہے روزے دار کے منہ یا ناک میں دھواں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اختیار کے ساتھ دھوئیں کو جو ہے ناک کے ذریعے اگر دھواں لیتے ہوئے اس نے جو ہے منہ میں دھواں لے لیا یا ناک کے ذریعے دھواں اس کا جو ہے حلق میں پہنچ گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بالکل صراحت ہے. لہذا روزے کی حالت میں اگربتی یا دھونی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس اختیاری عمل کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے. اور ایک مسئلہ ہے ڈکار لینے کا. بحالت روزہ اگر ہم کو ڈکار آ گئی اور اس ڈکار میں کچھ پانی نکل کے آ گیا، بعض لوگوں نے اس طرح کے سوالات بھی کیے ہیں، اور وہ پانی بلا اختیار جو ہے فوراً پھر حلق میں چلا بھی جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو حقیقت یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر جو ہے ہم کو فوراً احساس ہو گیا، پانی منہ میں آ گیا ہے، تو فوراً ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ فوراً اسے تھوک دیں. لیکن اگر ہمارے سوچنے تک اچانک بلا اختیار وہ حلق میں چلا جاتا ہے واپس، تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کو عمدن جو ہے نگلا نہیں ہے، وہ خود بخود چلا گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. تو آج کے اس موقع پر یہ چند مسائل تھے جو روزے کے متعلق آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں. کمنٹ میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. سوال وہی چکھنے کے تعلق سے تھا. اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز چکھی تو بلا وجہ چکھنا تو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اور ایک سوال بھی آیا تھا کہ تراویح، کیا ہم جو ہے حرم شریف کی تراویح کو
موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر لگا کر خواتین گھر میں اس جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتی۔ جماعت کی نماز کے لیے متصل ہونا شرط ہے، یعنی جہاں جماعت ہو رہی ہے اس سے لگی ہوئی صفیں رہنی چاہیے۔ جب مردوں کی صفیں ختم ہو جائیں، بچوں کی صفیں ختم ہو جائیں، وہیں سے متصل جو ہے مسجد کے پچھلے حصے میں اگر کوئی مکان ہے وہاں تک جو ہے صفیں بنتی ہیں، تو پھر اس طرح پر جو ہے اس جماعت میں خاتون یا خواتین شامل ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت چل رہی ہے، مسجد کے ذرا فاصلے پر یا دوسرا تیسرا مکان جو کسی کا ہے وہاں پر کچھ خواتین جمع ہو رہی ہیں اور مائک کے ذریعے وہ بھی جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ جماعت سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ جب یہاں نہیں ادا ہوگی تو حرم شریف کی نماز جو ہے موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر چل رہی ہو تو ہم جماعت میں شامل ہو تو کیسے جماعت ادا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جواب جو ہے بالکل آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان المبارک کو خیر و خوبی والا بنائے اور رمضان میں روزوں کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ سب سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جن حضرات نے ابتدائی قسطیں نہیں دیکھی ہیں وہ ابتدائی قسطوں کو بھی دیکھ لیں۔ اگر کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو آپ کمنٹس میں سوال بھی کر سکتے ہیں یا جو انفرادی طور پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔